وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحشر آیت نمبر 18 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم نے صفت تقوی اپنا لی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وہ مدینے کے یہود اور منافقین سب مل کر بھی تم سے جنگ نہ کر سکیں گے سوائے قلعہ بند شہروں میں یا دیواروں کی آڑ میں. ان کی لڑائی ان کے آپس میں ہی سخت ہے، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل باہم متفرق ہیں. یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو ان سے پہلے زمانے قریب میں ہی اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ چکے ہیں، یعنی بدر میں مشرکین مکہ اور یہود میں سے بنو نذیر، بنو قینقاع و بنو قریظہ وغیرہ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے. جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے. سامعین کرام، سورہ الحشر آیت نمبر 18. لفظی ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے یہ کہ ہر شخص کو کہ وہ دیکھے کہ
ولتنظر کہ وہ کیا بھیج رہا ہے، اس نے کیا بھیجا ہے. ولتنظر نفسن چاہیے کہ ایک نفس دیکھے، ما قدمت کہ کیا بھیج رہا ہے وہ، لغد کل کے لیے. واتقوا اللہ اللہ سے، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ کے نافرمانوں کے لیے جو عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے اس سے بچو یا ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کاموں سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. سامعین اکرام، آخری مضامین ہیں اور یعنی تمام صورت کا ایک مدعا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور اللہ پاک جو ہے یعنی اس صورت میں ہم نے دیکھا، اس صورت کے مضامین میں آپ نے دیکھا کہ بنو نذیر کے زیادہ تر حالات ہیں اور ان کا جو رویہ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر جس طریقے سے ان کو دیس نکالا ملا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. یہ آپ نوٹ رکھیں کہ بنی اسرائیل اس وقت جو یہودی تھے مدینے میں وہ سابقہ مسلمان تھے جیسا کہ ہم، اور وہ اسی طرح دنیا داری میں پڑے ہوئے تھے جیسا کہ ہم. اسی طرح انہوں نے اپنے رسول کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا تھا جیسا کہ ہم نے. اسی طرح انہوں نے اپنے جو کلام تھا، جو شریعت تھی، اس سے بھی انہوں نے منہ موڑ لیا تھا جیسا کہ ہم نے. اسی طرح انہوں نے اپنے جو علماء ہیں یا جو مشائخ ہیں ان کو خدا بنا لیا تھا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، جس طرح کہ انہوں نے اپنے مشائخ کو، پیروں کو اور علماء کو بنا لیا تھا اپنا رب، یعنی ان کو بلا چون و چرا ان کی باندھتے تھے. جیسا کہ آج بعض لوگ جو ہیں، بعض اپنے مرشد کی، اپنے پیروں کی اس طرح اطاعت کرتے ہیں جو گویا کہ وہ ان کے خدا ہوں. اور یہ میں دیکھتا ہوں، یعنی میں تو بے خبر اپنے آپ کو نہیں رکھتا، باخبر رکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ باخبر رکھوں. بہت سے ایسی گدیاں ہیں جو نام نہاد ہیں. نام نہاد سے میری مراد یہ ہے کہ گدی نشینی کیا ہے کہ ایک پیر صاحب مر جائیں تو ان کا بیٹا پھر خلافت سنبھال لے، چاہے وہ اہل ہو یا نہ ہو. آپ دیکھیں یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے گدی نشینی کا. بہرحال میں اس میں بحث نہیں کرتا، لیکن میں یہود کی بات کر رہا ہوں، یہود کی بات میں کر رہا ہوں. یہود کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یہودی کون تھے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے. موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے، اگرچہ ایسا تو نہیں کیا انہوں نے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بشارت دی تھی کہ تم میں مطلب یہ ہے کہ تمہاری نسل میں، تو نسل تو ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو تھے وہ اسماعیل بھی تھے. تو بہرحال انہوں نے بشارت دی تھی حضور کی، اور یہ مدینے میں آئے اس لیے تھے کہ ہم وہ نبی السیف آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے اور اپنے دشمنوں کو شکست دیں گے. تو لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، آپ دیکھیں کس شفاف طریقے سے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا جیسا کہ ہم نے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار، لیکن یہ ہے کہ میں سوچ بھی رہا ہوں، اس لفظ کو تول بھی رہا ہوں. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں نا، اس کو تول کے بول رہا ہوں کہ آیا ہم نے تو ایسا نہیں کیا با. تو وہ جب نتیجے میں بات آتی ہے، آج دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو دعوت کو ہم قبول کرنے سے انکاری ہیں. اللہ کے رسول کی دعوت ہے اللہ کی طرف، داعین الی اللہ، ان کا مشن ہی یہ تھا. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا مشن تو بھیا فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، میں بھی اور میرے پیروکار بھی. تو وہ دعوت الی اللہ جو ہے اس سے ہم یکسر انکاری ہیں. ہم نے شیطان کی جو دعوت ہے کہ وہ ظاہر کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے، نفس اور شیطان
یہ دو ہستیاں ہیں سامعین کرام۔ سب سے پہلے جو ہمارا نفس ہے، اعدى عدوک، اللہ کے رسول نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ دیکھو وہ تمہارا دشمنوں کا دشمن ہے۔ الذی بین جنبیک، نفسک الذی بین جنبیک، جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ تو ہم نے ظاہر کو اپنا مقصود بنا کے زندگی جی رہے ہیں، کچھ عجیب بات ہے، اور بہت سے جو ظاہری طور پہ اللہ کے نام لیوا ہیں اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کی طرف بلاتے ہیں، وہ بھی اسی گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا اور نہ میرا ان سے کوئی واسطہ یا وہ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہود میں اس وقت علماء بھی موجود تھے اور یہ پیر اور مشائخ بھی موجود تھے، رب والے، جس کو یعنی اتخذوا احبارہم ورہبانہم، یہ دو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں بالخصوص۔ احبار حبر عالم کی یعنی عالم کی جمع ہے احبار، رہبان اور ان کے جو یعنی جو تارک دنیا لوگ تھے، جو اسی طرح آج بھی یہود میں ہیں وہ لوگ جو خالص جو ہیں دین کے لیے، انہوں نے اپنے جو خود ساختہ دین ہے ان کے بڑے بن بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو تول کے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ اس تعجب میں نہ پڑیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ جھوٹا شخص ہے۔ یعنی آپ مجھے اگر جھوٹا قرار دیتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہود نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تھا کہ یہ وہ رسول نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیں اس یا ایھا الذین، آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ بات جو ہے یہ آپ کے یعنی ترجمہ تو آپ نے سن لیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے اور یہ اللہ سے ڈرے۔ اسی طرح اس ظاہر ہے کہ یہ اب صورت اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کے مضامین جو ہیں بنیادی اور کلیدی اور مدعا جو ہے اس صورت کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور اس آیت کے مخاطب تو ایمان والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والے ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ آخر میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے مطالعہ کیا تھا منافقین کا، کہ انہوں نے کہا الم تر الی الذین نافقوا، آیت نمبر 11، کیا تم نے منافقوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے یہ کام کیے اور یہ باتیں کی، اور بہرحال اس کی اللہ تعالیٰ نے تو اب یہ یعنی مخاطب جو ہیں وہی قابل اصلاح مسلمان ہیں یا غیر مخلص مومن جو ہیں، یہ اصل مخاطب ہیں اس کے۔ جیسا کہ آج ہم مخلص ہیں لیکن دنیا کے ساتھ، دنیا اور اہل دنیا اور دنیا داری کے ساتھ ہم تو بے شک میں یہ کہہ سکتا ہوں دعوے سے کہ ہمارا اخلاص ہے، بالکل ہم مخلص ہیں، خالص دنیا کو چاہتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تعالیٰ بس دنیا ہی میں دے دے جو دینا ہے، آخرت کے ساتھ دیکھا جائے گا، وہاں تیرا فضل ہوگا اور تیرے نبی ہوں گے، وہ شفاعت کریں گے اور تو بخشش کرے گا۔ یہ ہمارے ذہن میں ہے، یہ جو مواد ہے نا یہ ہمارے ذہن میں ہے۔ بہرحال تو یہاں اللہ تعالیٰ یعنی ظاہر ہے کہ ساری صورت جو ہے وہ یہودی جو سابقہ مسلمان تھے اور جو اب نئے مسلمان ہوئے تھے لیکن غیر مخلص تھے، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ دیکھو اے منافقو، دیکھو تو تم اپنے لیے کیا لے جا رہے ہو ساتھ، رسول کی مخالفت، اللہ تعالیٰ سے دشمنی، اللہ تعالیٰ سے لڑائی، یہ تم لے جا رہے ہو اپنے ساتھ۔ نو، یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ تم عذاب میں اوندے کر کے ڈالے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان غیر مخلص لوگوں سے یعنی ہم سے یہ فرما رہے ہیں، دیکھیں ہمارے دامن میں ہے کیا؟ اگر آپ ایمان کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں، نماز روزہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں یہ رواجی مسلمان ہی ہے۔ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے،
پردادا مسلمان تھے، لکڑ دادا مسلمان تھے، تو اس کے نتیجے میں ہم ہم پہ اسلام کا نام یا لیبل چپکا ہوئے۔ حقیقت میں تو نہ وہ دعوت ہم نے قبول کی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے کہ لوگوں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اور ہماری دوڑ دنیا کی طرف، کیوں؟ دنیا ہی ہماری منزل ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تو میں صرف یہ تمام گفتگو سے میری مراد یہ ہے کہ یہ گفتگو جو ہے ہو رہی ہے، یہ براہ راست میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو بنیادی بات ہے وہ فرما رہے ہیں، اور وہ ہے تقوی۔ تقوی کیا چیز ہے؟ ایک تو آپ یہ دیکھیں، یہ آپ اللہ کے راستے میں جو آپ احتیاط سے چلیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی منزل ہے تو آنکھیں بند کر کے، ظاہر ہے کہ آپ نے کبھی ایسے ڈرائیور کو دیکھا ہے جو ایک سیدھے موٹر وے پہ جا رہا ہے لیکن ڈرائیونگ کر رہا ہے لیکن اس کی آنکھیں بند ہے یا وہ اندھا ہے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایسے ڈرائیور کا جو ایک موٹر وے پہ جا رہا ہے، بے شک سیدھا راستہ ہے لیکن اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کان بند کیے ہوئے ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے؟ نو، اگر راستہ سیدھا بھی ہے تو وہ بالکل الرٹ ہو کے بیٹھے گا، کیونکہ موٹر وے پہ تو ظاہر ہے کہ ایک سپیڈ ہوتی ہے، اس میں بریکر نہیں ہوتے، اس میں مخالف سمت سے آپ کو ٹریفک نہیں آتی، تو پھر بھی آپ کو بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی گاڑی پیچھے سے ٹکر مار دے، اس کو کراسنگ میں اس کو کوئی ٹکر لے جائے، یا اس کی گاڑی ہی الٹ جائے، اس کا کنٹرول وہ اپنا کھو بیٹھے گاڑی پہ۔ تو یہ اندھے بہرے ہو کے جینا کیا جینا ہے سامنے کا؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے سمن بکمن عمی، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اب ان کا واپس لوٹنا نہیں بنتا۔ فہم لا یرجون سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے اے رسول، برابر ہے آپ کو ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اب یہ ایمان لانے والے نہیں۔ آج وہ فضا ہے، وہ وقت ہے کہ یہ جو سورہ یاسین کی آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یہ اسی پہ مصداق آتی ہے۔ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی کسی داعی الی الحق کا ڈرانا، لوگوں کو ڈرانا یا نہ ڈرانا آج برابر ہو گیا۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے مخاطب ہوں، 30 سال 35 سال ہو گئے ہیں مجھے، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ 60، ہاں یہی 30-35 سال ہو گئے، تو یہ میرا مشن ہے، لیکن میں نہیں پا رہا ان لوگوں کو جو میری دعوت کے نتیجے میں مجھے لبیک کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم اللہ والے بننا چاہتے ہیں۔ سن تو لیتے ہیں بات، لیکن ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں اس آیت میں، آیت نمبر 18، کیا اس میں مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے کل کا احساس دلا رہے ہیں، اور اس آیت میں خاص طور پہ دنیا اور آخرت کی مثال دی گئی ہے، اور دنیا کی مثال آج ہے، کل لازمی آنا ہے، کل کا دن تو لازمی آنا ہے، اور کل کا دن آخرت کا دن ہے۔ یہ آج ایک دن ہے ہم دنیا میں گزار رہے ہیں، کل ہمارا جو دن آنکھیں کھلیں گی تو ہم عالم آخرت میں ہوں گے، اس میں یوم تبلی السرائر، پردے چھٹ جائیں گے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، اب ان کے لیے کوئی نہ ان کے پاس طاقت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یوم تبلی السرائر، پھر وہاں بادشاہی اللہ کی ہوگی، پھر جزا جو ہے پورا ملے گا۔ یوم توفی کل نفس ما کسبت، ہر ایک نفس کو جو اس نے کمایا پورا دے دیا جائے گا۔
لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا، کہ کسی نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر سفر شروع کیا، تکالیف برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، اور اس کو اس کا اجر نہ ملے کسی واحد ذرے کا بھی، یا کسی نے حق کی مخالفت کی، حق سے آنکھیں موند کے دنیا کو مقصود حیات بنا لیا اور اس کو اس کی سزا نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں کل کی بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو کل کا جو دن ہے وہ بڑا خطرناک ہے ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کو بھلائے رکھا، نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ یہ ابھی اگلی آیت آ رہی ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پہ بات کریں گے ادھر ہی، لیکن یہ ہے یہاں بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو بچنے کا حکم دیا۔ بچنا کس چیز سے ہے؟ دیکھیں یہاں تقویٰ جو ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، تقویٰ بنیادی طور پہ معنی میں استعمال ہوتا ہے بچنے کے۔ ایک اندھا جا رہا ہے، آگے گڑا ہے، کوئی آنکھوں والا اسے کہتا ہے کہ اتقے، بچو بچو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور معزز صحابی سے تقویٰ کی وضاحت چاہی کہ بتائیے تقویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، کبھی آپ ایسی پگڈنڈی پر گئے ہیں جو تنگ ہے اور اس کے ارد گرد جھاڑیاں ہیں کانٹے والی؟ انہوں نے حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تو گیا ہوں۔ تو پھر انہوں نے واپس سوال کیا کہ اس تنگ روش پر چلتے ہوئے جس کے ارد گرد جھاڑیاں ہوں تو آپ کس طریقے سے چلتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، ہاتھوں سے پکڑ لیتا ہوں اور احتیاط سے چلتے ہوئے میں اس راستے پر گزرتا ہوں۔ تو ان صحابی نے جواب دیا حضرت عمر کو کہ ذاکت تقویٰ، یہ تقویٰ ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں دنیا ہے، اس میں مختلف کانٹے ہیں اور یہ کانٹے اللہ نے رکھے ہیں، اور پھر ہمیں حکم بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تقویٰ تم احتیاط کرو، زندگی کی راہوں پر چلتے ہوئے احتیاط کرو۔ ایک تو دیکھیں منزل، مومن کی منزل اللہ ہوتی ہے نمبر ایک، پھر اس کو یعنی زندگی تو گزارنی ہے، اب زندگی گزارنی ہے اللہ کے حکم کے مطابق، پھر اس کے ساتھ جو ہیں کانٹے ہیں نفسانی تقاضوں کے، پھر من الجنت والناس، شیطانی قوتیں ہیں جو کہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، یہ کانٹے جو ہیں لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک لڑکا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، 10ویں پڑھ گیا، 12ویں پڑھ گیا، اس نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان بھی پاس کر لیا، ایک افسر لگ گیا، بنیادی طور پہ وہ ایک نیک گھرانے کا فرد ہے۔ اب پاکستان کا تو ہر ادارہ جو ہے وہ کرپٹ ہے، خواہ دفتر میں آپ دیکھیں کہ معمولی سے معمولی آدمی بھی سوچتا ہے کہ میں نے کہاں یعنی ٹیکہ لگانا ہے، یا اپنے کلائنٹس کو یا حکومت کے خزانے کو۔ کس طریقے سے ہم اگر کچھ بھی نہیں، آپ دیکھیں یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اساتذہ جو ہے برا نہ مانے، اسکول ہے مثال کے طور پہ، ایک ادارہ آپ اسکول کو لے لیں، وہاں انسان جو ہے یعنی آج تمام محکمہ تعلیم جو ہے بدنام ہے، اساتذہ کام نہیں کرتے۔ اب ٹھیک ہے وہاں کلائنٹس بھی نہیں ہیں، وہ بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ٹیوشن سینٹر کھولے ہوئے، کسی کے کچھ ہے کسی کے کچھ ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ ٹیوشن سینٹروں کو یعنی آمادہ کرتے ہیں، نہیں کرتے تو کام نہیں کرتے۔ ایسے میں نے خود استاد دیکھے ہیں جو میری کلاس میں پرائمری میں تھا، تقریباً میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ 62 کی، کیونکہ 56 میری پیدائش ہے، 56، تو ظاہر ہے 5 سال بعد جو ہے میں 1961 میں 61 میں میں پرائمری میں تھا، 5 جماعتیں میں نے ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھی ہیں۔
اس زمانے میں کچھ استاد تو ٹھیک تھے، لیکن کچھ استاد ایسے تھے جو کلاس میں آتے، پیریڈ ہوتا، کرسی پہ آ کے چادر اوڑھ کے اونگنے لگتے، بس وہ ہمیں کہتے کہ بس جو مرضی آئے کرو، اور ایسی ایسی حرکتیں بچے کرتے تھے کہ وہ آپ دیکھیں انسان کا جو وہ ہے فطری طور پہ نامناسب کاموں میں مشغول ہونا، بس وہ بچے ان کے پیریڈ میں جو ہے وہ حرکتیں اپنی کرتے رہتے تھے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. تو یہ ہمارے استاد تھے، اور برا نہ مانے وہ اسلامیات کے استاد تھے. اب معلوم نہیں وہ زندہ ہیں بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ میں تقوی کی بات کر رہا ہوں. تقوی، احتیاط کا مطلب دیکھیں، احتیاط آپ کر نہیں سکتے، متقی آپ بن نہیں سکتے جب تک اللہ آپ کا مقصود حیات نہ ہو. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، پھر اس کی رضامندی یا خوشی ناخوشی آپ کی نظر میں یکساں ہوگی. آج وہ وقت ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کا یا ناراضگی کی نہ کوئی خواہش ہے، نہ کوئی تمنا ہے کہ ہم اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی گزاریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ تو پھر پسند کرتا ہے ان لوگوں کو کہ جو اپنی جان و مال لڑا دیتے ہیں، کھپا دیتے ہیں اللہ کی خوشیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. صحابہ کرام نے کس طریقے سے جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے دین پہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ کھلی کتاب ہے صحابہ کرام کی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 13 سال جو انہوں نے گزارے ہیں مکے میں، وہ آپ کے سامنے ہے کھلی کتاب. بہت احتیاط سے وہ لوگ چلے ہیں. مثال کے طور پہ یعنی ایک انسان اگر آپ کو گالی دے، مارے، پیٹے، تو آپ کا کیا نفس غصے میں نہیں آئے گا؟ آپ اس سے لڑ کے اپنے، یا اس کو مار کے، مکہ مار کے، یا ہاتھ پاؤں چلا کے اپنا غصہ اس کو ٹھنڈا نہیں. 13 سال جو تھا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اور مسلمانوں نے روکے رکھا. موت قبول کر لی بعض صحابہ کرام نے. ام یاسر تھی اور اسی طرح اور صحابہ کرام تھے جن پہ مشرکین جو تھے ظلم کرتے تھے، انہوں نے جان دے دی. تو دیکھیں یہ تقوی آپ کر نہیں سکتے جب تک آپ کی منزل اللہ نہ ہو. مضمون ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں بھی تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جی ترجمہ سنا دیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی ناراضگی سے بچو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کی نافرمانی سے بچو. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. O you who believe, fear God, and let every soul consider what it has forwarded for the morrow, and fear God. God is aware of what you do. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔